شامی ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے۔ بہت سے لوگ اردو زبان کو صرف اس حد تک جانتے ہیں کہ یہ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں بولی جاتی ہے۔ اردو زبان نہ صرف پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں بولی جاتی ہے بلکہ خلیجی اور یورپی ممالک کے علاوہ امریکہ میں بھی اردو بولنے اور سمجھنے والوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ اس وقت بی بی سی، وائس آف امریکہ، آل انڈیا ریڈیو، ریڈیو جرمنی کے علاوہ چائنا ریڈیو سے بھی اردو زبان میں پروگرام نشر ہو رہے ہیں۔ ماہرین لسانیات کے مطابق اردو بولنے والوں کی تعداد 60 سے 80 ملین ہے۔ یہ اعداد و شمار کافی سال پرانے سروے کے مطابق ہے۔ ISL نیادیہ کے مطابق 1999 میں حاصل ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں بولے جانے والی بڑی زبانوں میں اردو کا نمبر 5واں ہے۔ لینگویج ٹوڈے میں چارلس ویبر کے تحقیقی مقالے کے مطابق اردو دنیا میں بولے جانے والی چوتھی بڑی زبان ہے۔ متحدہ ہندوستان میں عربی اور فارسی کی طرح اردو کو بھی مسلمانوں کی زبان سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اردو زبان کی ترویج و اشاعت اور ترقی مسلمان مصنفین کی مرہون منت ہی رہی ہے۔ دہلی، لکھنؤ اور دکن کے مسلمان حکام نے ہمیشہ اردو زبان کی سرپرستی کی۔ اردو کو جنگ آزادی کے بعد پہلی بار 1867 میں ہندوؤں کے تعصب کا سامنا کرنا پڑا، جب انہوں نے بنارس کی سرکاری عدالتوں اور دفاتر میں اردو کی جگہ ہندی زبان کو رائج کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ وہ رویہ تھا جس کی بدولت سر سید احمد خان جیسی روشن خیال اور صلح پسند شخصیت بھی ہندو مسلم اتحاد پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہوئی۔ سر سید نے محسوس کیا مسلمانوں کو الگ شناخت برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ چنانچہ ناظرین، اسی بنا پر انہوں نے واضح کیا ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں، جس کی وجہ سے سر سید احمد خان کو دو قومی نظریے کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کا محرک بھی ہماری قومی زبان اردو ہی تھی۔ اب مسلمانوں نے اردو کی ترقی کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور 1903 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں کانفرنس کے مختلف شعبوں میں ایک شعبہ ترقی اردو کے نام سے قائم کیا، جس کے تحت مولانا شبلی نعمانی، جو انجمن ترقی اردو کے بھی سیکرٹری رہ چکے تھے، اردو کی ترقی پر خصوصی توجہ دی۔ 1912 میں جب مولوی عبدالحق کو سیکرٹری منتخب کیا گیا تو اردو کے زیرین دور کا آغاز ثابت ہوا۔ انگریز مصنفین نے بھی اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے بہت کام کیا، جو ناقابل فراموش ہے۔ انگریز حکمرانوں نے 1846 میں ریاست جموں و کشمیر اور 1849 میں پنجاب میں اردو کو دفتری زبان کے طور پر نافذ کیا۔ اردو اس وقت بھی بھارت کی 6 ریاستوں کی دفتری زبان ہے اور 2001 کی مردم شماری کے مطابق اردو انڈیا کی 6ٹھی بڑی زبان ہے۔ تحریک پاکستان میں بھی اردو اخبارات، اردو شعراء اور مصنفین کا بڑا جاندار کردار رہا ہے۔ قائد اعظم نے جلسہ عام میں اعلان کیا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہی ہوگی، مگر افسوس کہ قیام پاکستان کے بعد قومی زبان کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو قومی دولت کے ساتھ کیا گیا۔ پاکستان میں اردو اور سندھی بولنے والوں کے درمیان تنازع اس لسانی تعصب کی بنیاد ثابت ہوا جس کا نقصان آج بھی پاکستانی بھگت رہے ہیں۔ دفتری زبان کے طور پر انگریزی اور زیر تعلیم کے طور پر صوبائی زبانوں کو اردو پر ترجیح دی جانے لگی، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں بولی اور سمجھی جانے والی زبان اردو حقیقی معنوں میں قومی زبان نہ بن سکی۔ اسی بنا پر ایک مشہور مصنفہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ فیصلہ کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی، یہ فیصلہ اگر انگریزی زبان میں لکھا جائے تو اس سے بڑھ کر افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے۔ اردو ذریعہ تعلیم ہونی چاہیے یا نہیں، یہ بحث آج تک جاری ہے۔ جو لوگ انگریزی کو ہی ذریعہ تعلیم بنانے پر زور دیتے ہیں، ان سے عرض ہے کہ انگریزی تو صرف 32 کروڑ لوگوں کی مادری زبان ہے۔ چینی یا فرانسیسی انگریزی کو ذریعہ تعلیم کیوں نہیں بناتے؟ اگر عربی، ہندی، فرانسیسی، چینی اور ترکی زبانوں میں تعلیم دی جا سکتی ہے تو اردو میں کیوں نہیں؟ ویسے بھی 75 سال سے انگریزی میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں پاکستانی یونیورسٹی کا نام نہیں۔ 75 سال سے ریاضی اور سائنس انگریزی میں پڑھنے کے باوجود کوئی اعلیٰ پائے کا ریاضی دان یا سیاستدان پاکستانی تعلیمی ادارے کا نہیں بن سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اردو کے علاوہ انگریزی کو سکھایا جاتا ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ 19 سال میں اردو بولنے والوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اردو کو بطور مادری زبان بولنے والوں کی تعداد 1998 کی نسبت کم ہو گئی ہے، جو بطور ایک قوم انتہائی افسوسناک ہے۔ کاش ایسا ہو کہ ہم بھی اپنی ثقافت، لباس، ملکی مصنوعات، رہن سہن کے انداز اور قومی زبان پر فخر کریں، نہ کہ احساس شرمندگی اور احساس کمتری کا شکار ہوں۔ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم پاکستان کی قومی زبان اردو کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دیں، کیونکہ یہ زبان مسلمانوں کی ہی ہے اور مسلمانوں کو اس کی سرپرستی کرنی چاہیے۔
امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا.